لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سب سے اولا ہمارا نبی سب سے سب سے سب سے بالا نبی اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول
سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی رب کریم کے حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ حضرات کو میں یہ سمجھانے اور بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ گستاخی رسول ایک جرم ہے جس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کا رسول پسند کرتا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا کوئی مومن پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات صرف ہماری نہیں ہے، رب قدیر نے اپنے محبوب کی عزت اور اس کی ناموس پر جو پہرا دیا ہے، جو حدود و قیود بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ آیات کریمہ میں آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک کو سنا چکا ہوں، اور وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات کو پورا نہیں کر پایا تھا، جس کی وجہ سے باقی ماندہ آیات کریمہ بھی آپ احباب کے گوش گزار کرنی ہے، تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ صرف مولوی کا مسئلہ، یہ کسی مفتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی پیر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ رب قدیر کا مسئلہ ہے۔ آج کی جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت نمبر 103 تا 4 سورہ بقرہ۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہا کرو، رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ تم یہ کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعوا اور غور سے سن لو، وللکافرین عذاب علیم، جو میرے رسول کریم کی شان میں رائنا کا لفظ بولیں گے وہ کافر ہو گئے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کون سے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے بارگاہ رسالت مآب میں، یہ بھی رب قدیر نے محبوب کے صحابہ کو بتایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو فرماتے، کسی صحابی کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کھڑے ہو کر عرض کرتا رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات دوبارہ ارشاد فرمائیے، میں صحیح سمجھ نہیں پایا۔ منافقین جو تھے مدینہ شریف میں، وہ اس کو رائنا کی بجائے رائینا پڑھتے تھے۔ اراء یراء رعایتاً سے یہ رعایت کے معنی میں اترا تھا لفظ، اور صحابہ اس کو رعایت کے معنی میں استعمال کرتے تھے، لیکن انہوں نے جب اس کو رائینا کہا، اس کا مطلب ہوتا ہے بکریاں چرانے والے، ہمارے چرواہے۔ اس معنی میں جب منافقین اسی لفظ کو بولنے لگے تو ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ منافقین کے پاس سے گزرے تو یہ لفظ بول رہے تھے رائینا، تو آپ نے کہا کہ آج تو میں نے تمہیں کچھ نہیں کہنا، لیکن آج کے بعد اگر میں نے اس طرح کا لفظ سنا تو میں نے تمہاری گردن اڑا کے رکھ دینا۔ غور نے کیا منافقین کو کہ میں آج کچھ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے تمہاری توجہ نہ گئی ہو، لیکن آج کے بعد اگر یہ لفظ میں نے تمہارے منہ سے سنا تو میں کیا کر دوں گا، تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اور یہ بات رسول اللہ سے پوچھی نہیں، یہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بات پوچھی نہیں ہے، وہاں تک مسئلہ گیا نہیں ہے، صحابی خود فیصلہ کر رہا ہے کہ اگر یہ میں نے دوبارہ سنا تو یہ یاد رکھنا تم زندہ رہنے کے قابل نہیں بچو گے، تمہارا سر میں تن سے جدا کر دوں گا۔ یہ بات کہہ کے بڑے غصے سے، جس طرح بندے کا خون کھول اٹھتا ہے نا، اس کیفیت میں بارگاہ مصطفی میں آئے۔ اس سے پہلے کہ رسول اللہ پوچھتے سعد کیا ہوا، جبرائیل یہ آیت لے کر آ گیا، یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو کہہ دو کہ آج کے بعد یہ لفظ ہی چھوڑ دیں۔ حالانکہ صحابہ کا مطلب وہ نہیں تھا، جن سے یہ چھڑوایا جا رہا ہے ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، وہ تو رعایت کے معنی میں استعمال کر رہے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا چونکہ منافق اس لفظ کی آڑ لے کر میرے محبوب کی گستاخی کر رہے ہیں، لہذا آج کے بعد اس لفظ بھی بین ہے۔ اب چاہے کوئی اپنا ہو چاہے بیگانہ ہو، کوئی بھی ہو، آج کے بعد یہ لفظ نہیں بولا جائے گا جی، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد رائنا کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ تو پھر صحابہ پریشان ہوئے، تو کچھ تو کہنا پڑے گا، پہلے تو ہم یہ کہتے تھے ہماری رعایت کیجئے، اگر رعایت کرنا نہیں کہنا تو اس پر کچھ تو کہنا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا، جب بھی کوئی بات نہ سمجھ آئے اور میرے رسول سے سوال کرنا ہو تو یہ کہا کرو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے، یہ لفظ بولنا ہے۔ آج کے بعد اس لفظ کو کیا کر دو، ترک کر دو، اپنے ڈکشنری سے نکال دو، اپنے ذہن سے نکال دو، تمہاری زبان بندی ہے، یہ لفظ نہیں بولنا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے جی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کہا جا رہا ہے، جو دوسروں سے سن کر برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک تو ہے نا کہ خود بولنا، وہ خود کیسے بول سکتا ہے جو دوسرے سے سن کے برداشت نہیں کر پایا۔
जो दूसरे से सुन कर नहीं बर्दाश्त कर पाया वो खुद कैसे बोल सकता है? उनकी तो नीयत पे शक ही नहीं किया जा सकता। लेकिन देखिए निज़ाम खुदा वो अपने महबूब की नामूस पर किस तरह पहरा देता है। फरमाया आज के बाद इस लफ्ज़ पे बैन है। अब चाहे कोई अपना हो चाहे कोई बेगाना हो, जिसको भी कहना हो ये कहना या रसूलुल्लाह नजर करम फरमाइए, या रसूलुल्लाह नजर करम फरमाइए। तो इस वजह से हम ये कहते हैं ये मौलवी का मसला नहीं है, ये रब्बे कदीर का मसला है। अगली आयत करीमा सूरह तौबा की है। किसकी है? सूरह तौबा की आयत नंबर जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है उसका नंबर है 63। क्या है? 63 नंबर आयत है। कुल महबूब अपने गुलामों से कहिए, क्या कहिए? और उनको नहीं कहना, ये गुलामों को तरबियत कीजिए। आज इनको सिखाइए कि आपका मकाम क्या है, आज इनको बताइए कि आपका मर्तबा क्या है, आज इनको बता दीजिए कि अल्लाह के नज़दीक मेरा मकाम क्या है और मुझे किस मकाम पे तुमने रखना है। कुल सोने इन्होंने दस दो इन काना आबा हुकुम, अगर एक पासे तुहाडा प्यो खड़ा हो तो दूजे पासे मैं नहीं समझे, हजे भी नहीं समझे। एक पासे कौन हो जनाब? बाप खड़ा हो और दूसरे पासे मैं हूँ। औ अबनाकुम, या एक पासे तुहाडी औलाद होवे ते दूजे पासे मैं। औ इखवानुकुम, एक पासे तुहाडा भाई होवे ते दूजे पासे मैं हूँ। अज़वाजुकुम, एक तरफ तुहाडी बीवी होवे ते दूजे पासे मैं हूँ। अशीरतुकुम, एक पासे तुहाडा पूरा कबीला खड़ा होवे ते दूजे पासे कल्ला मैं। एक पासे अम्वालुकुम, एक पासे तुहाडा सारा कारोबार होवे, तुहाडी जिंदगी दा ओदे उत्ते दारो मदार होवे ते दूजे पासे मैं होवां। व तिजारतुन, एक पासे तुहाडी जनाब तिजारत होवे जी, दुकानदारी होवे, तुहाडी खरीदारी होवे, तुहानू पता होवे कि जनाब सानू इन्ना रेवेन्यू उत्थों आंदा है, अगर हालात कता कर दिए गए तो ये क्या हो जाएगा जनाब, मईशत बैठ जाएगी। ये सुना था ना आप लोगों ने जी, हमारा इतना रेवेन्यू वहाँ से आता है, अगर उनके साथ हम ताल्लुकात ख़राब करते हैं तो इसका मतलब है आधी मईशत हमारी बैठ जाएगी। अल्लाह फरमाता है जिन्नी बड़ी तिजारत होवे की होवे, जिन्नी बड़ी तुहाडी तिजारत होवे कसादहा, और तुहानू डर भी लगे कि ख़त्म कर दी थी तो कुछ नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तिजारत बड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है ख़त्म करने से कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन अल्लाह ने ये लफ्ज़ बोला व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, तिजारत भी ऐसी हो कि तुम्हें खौफ लगे कि ख़त्म कर दिया गया तो बचेगा कुछ नहीं, तुम्हें डर हो कि अगर ये मामलात और ताल्लुकात इनके साथ हम ख़त्म करते हैं तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। व मसाकिनो तरदौनहा, एक तरफ तुहाडा घर होवे ते दूजे पासे मेरे महबूब दी ज़ात होवे, एक पासे तुहाडा घर होवे ते दूजे पासे महबूब दी ज़ात होवे। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुहानू ज़्यादा पसंद आ गए कौन? माँ प्यो, औलाद, बीवी, कबीला, कारोबार, बिजनेस, ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा पसंद आए, ज़्यादा इनकी तरफ मोहब्बत हो, ज़्यादा इनकी तरफ तुम्हारा झुकाव हो, तो फिर जान लो, फिर जान लो हत्ता याति अल्लाह बिअमरिही, इंतज़ार करो अल्लाह दा हुक्म के उस टाइम आंदा तुहाडे उत्ते। जी गल समझ आई? लिहाजा ये जो हमें सिखाया जाता है जी फलां के साथ अगर हालात ख़त्म कर लेंगे तो बचेगा कुछ नहीं, तो ये तो अल्लाह ने पहले ही बता दिया। तो पता होवे ना कि कुछ नहीं बचेगा, काफना कुल की उम्मीद रख दो, देने वाला तो मैं ही आना। अल्लाह या जिंदाबाद जिंदाबाद। काफिरों से क्या उम्मीदें हैं तुम्हें? देने वाला कौन है? मैं हूँ।
اور تمہیں وہ بات بھول گئی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. حضرت طارق بن زیاد، کیا نام ہے ان کا؟ جب وہ کشتیاں جلا کے آگے نکلے نا تو تھا تو کچھ نہیں، جو کچھ تھا وہ تو کشتیوں میں سامان پڑا تھا، تو سامان بھی سارا جلا دیا. تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں، مگر اللہ نے ظاہری اسباب کو ضائع کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. آپ نے ایک تو کشتیاں جلا دی ہماری، دوسرا اس کے اوپر ہمارا لباس تھا، ساز و سامان تھا، کھانے پینے کے لیے راشن تھا، کم از کم گزارا تو کرنا ہے نا، کھائے بغیر تو ہم نہیں لڑ سکیں گے. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کے لیے میں نے جلایا ہے وہ جانتا ہے ہمیں کہاں سے کھلانا ہے. میں نے جس نیت سے جس کے لیے جلایا ہے وہ جانتا ہے ہمیں کیسے کھلانا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب کھانے کا وقت آیا، اللہ اکبر، جب کھانے کا وقت آیا، جب انہیں بھوک نے ستایا، وہ دوڑے جناب طارق بن زیاد کو، ہاں جی دسو ہن کی کھانا ہے؟ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میرا رب انتظام کر دے گا. رب قدیر نے اسے دریائے چو ایڈی بڑی مچھلی کٹی کہ صحابہ پورا مہینہ کھاندے رہے، مچھلی نہ خراب ہوئی نہ ختم ہوئی. روزانہ تازہ گوشت. جی تو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لہذا جب اللہ نے دینا ہے تو پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا، جی غیر اللہ، چلو مسلمان ہو تو پھر بھی بات بنتی ہے نا، جی کوئی مسلمان ہو تو بات بنتی ہے. وہ ہے اس طرح سے کافر، کافر کے اوپر اتنا بھروسہ، جی کافر کے اوپر اتنا بھروسہ ہے کہ جناب میں تعلقات ختم کروں گا. کافر بھی او جہدے بارے اللہ خود کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اے ایمان والو، یہودیاں تے کافراں نوں کدے اپنا دوست نہ بنایا جے. کی کریا جے؟ کدے نہیں بنانا، کدے نہیں بنانا. جدوں اللہ نے منع کر دیتا پھر بنانا کیوں؟ جی اچھا ہن ایک سوال ہے، اور جیڑی معیشت دا تسی سانوں ڈراوا دیتا سی کہ جناب یورپ نال تعلقات ختم ہو جان گے، ساڈی ایکسپورٹ تے امپورٹ کی ہو جائے گی، بند ہو جائے گی تے اسی جناب فاقے مر جاواں گے. چلو ٹھیک ہے، تے تسی نہیں کیتی، ہن وہ تے ختم نہیں نہ کیتی، ہن کی ہویا؟ جی اس لیے امپورٹ ایکسپورٹ کا تعلق کافر سے نہیں ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہمارے پیچھے بزرگ گزرے ہیں نا، ان کی جو زندگی کے لمحات ہیں وہ ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ راہ ہدایت ہے. یہی وجہ ہے سلطان محمود غزنوی، کیا نام تھا؟ میں کوئی اور نام لینے لگا تھا، غزنوی ویسے میرے منہ پہ آ گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی، کیا نام تھا اس کا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یہ بیت المقدس آزاد کرانا چاہا نا تو اس کو اس کے مشیروں نے مشورہ دیا، حضور اس وقت نہ تسی یہ جڑا حملہ کرن لگے ہو نا اینو ذرا تھوڑے دیر روک دیو. وجہ کی ہے؟ فرمایا وجہ ہے کہ سارے عیسائی اکٹھے ہو گئے ہیں. کی ہو گئے ہیں؟ سارے کافر مل کے اکٹھے ہو گئے ہیں، تو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایسی شکست ہی نہ کھا جائیے. لہذا تھوڑی دیر تاخیر کرو، جدوں کھلر جان گے، ادھر ادھر ہو جان گے، پھر انہوں آزاد کراؤں گے تو آزاد ہو ہی جائے گا. آپ نے ایک تاریخی جواب دیتا، فرمایا یہی تے میں چاہتا سا کہ سارے کٹھے ہوں، یہی تے میں چاہتا سا کہ سارے کٹھے ہون. کٹھے ہون گے تے ایکو جگہ تے ماراں گا میں، کتھے کلا کلا لباں گا بندے. جی کافر سارے اکٹھے ہو گئے تو یہ بہت اچھا ہوا ہے. یہ میری خواہش تھی کہ یہ مجھے ایک ہی جگہ پر ملے اور میں ایک ہی جگہ پر ان کا خاتمہ کروں. اگر یہ علیحدہ علیحدہ پھرتے رہے تو میں کہاں کہاں ڈھونڈوں گا، ایک کو وہاں سے، ایک کو وہاں سے، ایک کو وہاں سے. یہ جب جذبہ ہوتا ہے نا،
یہ جذبہ جب ہوتا ہے تو پھر فتح اللہ کی طرف سے آ ہی جاتی ہے۔ وہ جو بدر کا مقام ہم نے جیتا تھا وہ اپنی تلواروں سے نہیں جیتا تھا، وہ جو بدر میں 313 صحابہ کرام نے وہ مارکا سر کیا تھا وہ تلواروں کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تیز نیزوں کی وجہ سے، وہ بھالوں کی وجہ سے نہیں تھا، وہ سواریوں کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تو اس حال میں تھے کہ روزہ بھی تھا۔ کیا تھا؟ روزہ بھی تھا، اور افطار کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، سحر کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ ایک ایک کھجور اور دو دو صحابہ میں تقسیم ہوتی تھی۔ بھوک جب ختم نہیں ہوتی تھی، جو گٹلی ہوتی ہے نا، ایک کچھ لمحے کے لیے اس کو چوستا رہتا، وہ جب تھک جاتا تو پھر دوسرے کو دے دیتا، وہ تو چوسی جائے سے۔ اس حال میں اگر کوئی کھڑا ہو گیا ہے تو کس لیے کھڑا ہوا ہے؟ اس کے اندر بھروسہ تھا کہ میں جس رب کے لیے آیا ہوں وہ رب مجھے رسوا نہیں کرے گا، میں جس اللہ کے لیے آیا ہوں وہ اللہ مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ یہی تو وہ جذبہ تھا کہ وہ 313 کھڑے تو اللہ نے کہا 1000 فرشتوں تم بھی جاؤ، جبرائیل 1000 فرشتہ بھی لے جا، نال سواریاں بھی لے جا تے نال جناب تلواراں تے نیزے تے بھالے تے سارا سامان لے کے جا۔ یا اللہ یہ تے مسلمانوں دا کام ہے، فرمایا کام انہاں دا ہی ہے، بس انہاں دا انہاں ہی کام کافی سی کہ وہ میدان وچ کھڑے نے، انہاں واسطے انہاں ہی کافی سی کہ وہ میدان وچ آ گئے نے، لہذا ہون مدد کرنا ساڈا فرض ہے۔ آج اگر انہاں دی مدد نہ کیتی تے انہاں دا بھروسہ ٹوٹ جائے گا کہ اللہ تم بھروسہ کرنے والے دی مدد نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے تو دنیا کو یہ پیغام دینا ہے جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ پھر فرشتوں کو بھی بھیج دیتا ہے۔ یہ تاریخ انسانی میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ تلوار ٹوٹ جائے تو لکڑی پکڑا دو اسے؟ یہ کہیں سنا ہے آپ نے کسی جنگ میں؟ نہیں نا۔ اگر یہ مثال ملتی ہے تو فقط سرکار کی بارگاہ میں ملتی ہے۔ صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ آ گیا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، فرمایا کوئی چھڑی پھڑا بنو، وہ چھڑی پھڑائی جناب انہوں نے، اور سرکار نے ہاتھ پکڑ کے فرمایا جا تلوار تو زیادہ کام کرے گی، کیونکہ گل تلواراں دی تے نہیں ہے نا، گل نیزیاں دی نہیں ہے، گل ہے کہ صحابی نے بھی اگے نہیں کہ یا رسول اللہ تو لکڑی ہے، نہیں سمجھ آئی پاؤں، صحابی بھی اگے یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ لکڑی ہے، نے کی کرنا ہے اگے لوہے دیا تلواراں ہیں جی، لیکن اس کا ایمان پختہ تھا، اس نے کہا رسول نے کہا تلوار سے زیادہ کام کرے گی، اب یہ کرے گی، اب یہ کرے گی، اور پتہ ہے وہ کب تک رہی؟ وہ لکڑی صرف بدر میں نہیں رہی، حضرت عثمان غنی کے دور تک رہی۔ کب تک؟ حضرت عثمان غنی کے دور تک رہی، اور حضرت عثمان غنی جو کنواں آپ نے خریدا تھا نا بیر روما، اس پر ایک دن بیٹھے تھے، وہ چھڑی ساتھ رکھی تو وہ نیچے کنویں میں گر گئی، اس دور تک رہی۔ اور صحابہ نے پتہ اس کو کیوں رکھا ہوا تھا کہ جہاں گھمسان کی لڑائی پڑ جائے اور بچنے کا کوئی راستہ نظر نہ آئے، وہاں یہ تلوار چلایا کرو فتح ہو جائے گی، وہاں یہ تلوار چلاؤ فتح ہو جائے گی۔ صحابہ نے اس کو اس برکت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جن کے ارادے پختہ ہوتے ہیں، جن کا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے۔ رسوا وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر پھر ظاہری معاملات کو دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارا یہی حال ہے۔ اور ہمارے بابا جی ایک سبق پڑھا کے گئے ہیں، آپ نے فرمایا بازار مصر میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ بولی لگی تھی، قیمت لگی تھی، اللہ نے اس قوم پر 7 سال قحط سالی نازل فرما دی۔ ساڈا کی بنے گا؟ حالات تواڈے سامنے نے، باہر دے میں بہتا نہیں دس سکتا ہوں، تمہیں پتہ ہے، اے تے شکر کرو کہ اللہ نے بارش پا دیتی جی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر بارش، وگرنہ جو ہمارے کام ہے ہم پر تو پتھر برسنے چاہیے، برستے کیوں نہیں ہیں؟ جڑے کام اسی کر رہے ہیں انہاں دا بدلہ تو یہ بن دے کہ ساڈے اتنے پتھر آن، لیکن آندے کیوں نہیں؟
کافراں نے منگے سن، کافراں نے منگے سن، انہوں نے کیا سے اے اللہ اگر تیرا رسول جڑا نہ ہے سچا ہے، اے تے کوئی جڑی کتاب ہے اے حق ہے تے پھر ساڈے تے پتھراں دی بارش نازل کر، جی اگر یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ تے اگر یہ کتاب بھی جھوٹی ہے معاذ اللہ تے پھر سانو یہ تے فتح دے۔ اللہ نے پھر اپنے محبوب نو وحی کی تھی، سونے پتھر پہ منگ دینے، کی منگ دے پہنے پتھر پہ منگ دینے تے ہیں اس قابل کے نہ تے پتھر ہی بیٹے جان، ہیں اسی قابل کے ان پر پتھر برسا جائیں، تو مولا برساتا کیوں نہیں؟ فرمایا توسی جو وچو برساتا اس لیے نہیں ہوں کہ ان کے کرتوت دیکھوں یا سونیا تیرے بددعا والے چہرے کو دیکھوں، ان کے اعمال اسی قابل ہیں کہ ان پر آسمان سے میں پتھر برساؤں اور یہاں پر ہی ان کو کیا کر دوں، نیست و نابود کر دوں، مگر دنیا والے کہیں گے رسول بھی تھا اور پتھر بھی آئے، نہیں سمجھ پا، رحمت للعالمین بھی وہیں تھا اور پتھر بھی برس گئے، سونے آج تک تہاڈی وجہ تو انہوں نے معاف کیتا، فتح تانوں دے دینے آ، فتح تانوں دے دینے آ، پر انہاں دے اوتے پتھر اس لیے نہیں برساندے، انہاں نوں دس دیو کہ ساڈی وجہ تو بچ گئے ہو، انہاں نوں یہ گل دس دیو کہ تسی بچے کیوں ہو، ساڈی وجہ تو بچ گئے ہو، نہیں تے بچن دا کوئی چانس نہیں سی۔ اگلی آیت سناواں تانوں، تھوڑی اونچی بولو، اچھا جی، اگلی آیت ہے سورہ احزاب کی، کون سی سورہ ہے؟ سورہ احزاب 22 نمبر پارے میں آتی ہے سورہ احزاب، اس کی یہ آیت مبارکہ ہے جس کا نمبر ہے 57، کیا 57 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، ناموس مصطفیٰ تے گل ہو رہی ہے، ایمان والے نو کیا جا رہا ہے، ایمان والے ابو بکر نو کیا جا رہا ہے، عمر نو کیا جا رہا ہے، عثمان غنی نو کیا جا رہا ہے، خود مولا علی نو کیا جا رہا ہے جناب، کہ اور بھی جنہیں منن والے سن سرکار دے سارے نو کیا جا رہا ہے۔ اچھا ایک بات میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی بیٹی رسول اللہ کے گھر میں ہے، جن کی بیٹی، اور حضرت مولا علی وہ ہیں جن کے گھر رسول کی بیٹی ہے، حضرت عمر پاک وہ ہیں کہ ان کی بیٹی بھی رسول اللہ کے گھر میں ہے نا جی، اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن رسول اللہ کی بیٹی ان کے گھر میں ہے۔ یہ کوئی عام رشتے نہیں ہیں، عام رشتے، ہاں ہمارے بھی رشتے ہوتے ہیں نا، ہم اگر کسی جگہ رشتہ کر دیں، ان کا نانے کا پرنانے کا تایا بھی آ جائے نا تو کہتے ہیں جناب وہ اسکول میں کیوں آیا، پروٹوکول ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، ہونا ہے کہ نہیں ہوتا، ہونا ہے نا، کی ہوئے وہ کڑی دے جناب وہ فلانے دا پیو آیا۔ اچھا جی یہاں پروٹوکول دیکھیے ذرا، یہ پروٹوکول رسول اللہ نے نہیں باندھا، یہ پروٹوکول رسول اللہ نے نہیں باندھا، یہ خود خالق کے کائنات باندھ رہا ہے۔ ابو بکر تسی اپنی بیٹی دیتی ہے رسول اللہ نو داماد سمجھ کے بغیر اجازت رسول دے گھر نہیں جانا، عمر پاک تواڈی بیٹی حضرت حفصہ رسول اللہ دے گھر چ داماد سمجھ کے رسول اللہ دے گھر بغیر اجازت، عثمان غنی توانوں رسول اللہ نے 2 بیٹیاں دیتیاں نے، کدی سسر سمجھ کے بغیر اجازت رسول دے گھر نہیں جانا، تے علی پاک توانوں رسول اللہ نے اپنی سب تو پیاری شہزادی نکاح دیتی ہے، کدی سسر سمجھ کے بغیر اجازت رسول اللہ دے گھر نہیں جانا، الا ان یؤذن لکم، کدوں جانا ہے جدوں تانوں اجازت دیتی جاوے، جی بولو کدوں، پہلے جاؤ دروازہ کھڑکاؤ اجازت ملے تے اندر جاؤ، نہیں تے باہروں ہی واپس چلے جاؤ، اجازت ملے تے اندر جاؤ، نہ ملے تے الا الی طعام غیر ناظرین اناہ،
ایسا بھی ہو سکتا ہے رسولullah تانوں دعوت تے بلان کے جناب شام دا کھانا تسی ساڈے کٹے کھانا ہے، پھر ادوں تک نہیں جانا جدوں تک آواز نہ آئے کھانا تیار ہے، ادوں تک نہیں جانا۔ ساڈا کی حکم ہے؟ سانوں تے کسی نے کہہ دیتا نا جناب شام دا کھانا تواڈے کول تے اسی 3 بجے پہنچ جانے جی، صبح کا ناشتہ بھی نہیں کرنا، دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھانا، کیوں جی؟ آج ساری دعوت ہے، آج اسی دعوت تے جانا ہے، لہذا گھر والا سارا بند، جا کے اتنے جناب 3 بجے تو ڈیرے لا دے، ٹھیک ہے؟ دعوت کھانے دی سی، کھانے تو پہلے پتہ نہیں کنے کھانے اسی کھا جانے ہیں۔ اللہ کیا فرمانا ہے؟ غیر ناظرین انا، اگر رسولullah تانوں دعوت تے بلان ادوں تکر نہیں جانا جدوں تکر ادھروں حکم نہ آ جاوے کہ کھانا لگ گیا دسترخوان تے۔ کھانا کی ہو چکے ہیں؟ اچھا ساڈا حال ہے کہ کھانا کھا کے پھر جناب گپاں، پھر اتنے سگریٹ، پھر اتنے جناب گلے شکوے بھی کرتے رہنے ہیں، لیکن صحابہ نو اللہ کی فرما رہا ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ جناب جدوں کھانا کھا لو، جدوں کھانا کھا لو پھر کی کرو؟ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھا کے فوراً باہر، کھانا کھا کے اے میں ترجمہ تواڈی آسانی واسطے پیا کرنا، فَانْتَشِرُوا فوراً، کھانا کھاؤ فوراً باہر، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، دسترخوان تے بہ کے گلاں نہیں کرنیاں، نہیں سبحان اللہ دی تو دسترخوان تے بیٹھ کے گلاں نہیں کرنیاں، یا اللہ کیوں نہیں کرنیاں؟ فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، اے تواڈے جڑے عمل نے پہلے آ کے بہ جانا یا کھانا کھا کے پھر بہ کے گلاں کرنیاں، اے رسولullah نو تکلیف دیندیاں نے۔ اے کی کردیاں نے؟ اللہ دے رسول نو تکلیف دیندیاں نے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تانوں کہندے اس واسطے نہیں کہ مہمان بلایا کیویں کہیے، اے ساڈے مہمان نے، انہاں دی عزت کرنی چاہیے، انہاں نو کہنا نہیں چاہیدا، او تواڈے تو حیا کردے نے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، رسولullah نو تواڈا لحاظ ہے پر اللہ حق تو لحاظ نہیں جے کردا۔ سبحان اللہ نہیں آکھیا تھا، میں کوئی گانا تو نہیں سنا رہا تھا، قرآن دی آیت ہی سنا رہا نا، قرآن دی آیت تے جڑا بندہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں انہیں کتھے کہنا ہے جی۔ رسولullah تواڈا لحاظ پہ کر دینے پر اللہ حق گل آکھن تو لحاظ نہیں کردا۔ کھانا پکن تو پہلے نہیں جانا، کھانا پکن تو بغیر اجازت نہیں جانا، اجازت مل جاوے تے کدوں جانا؟ جدوں کھانا دسترخوان تے لگ جاوے، پھر کھانا کھانا تے چپ کر کے گھر نو ٹر جانا، اتھے بہ کے گلاں نہیں کرنیاں، کیوں؟ اے گلاں تواڈیاں رسول نو تکلیف دیندیاں نے، تے رسول نو تکلیف دین والا کوئی بھی کام اللہ برداشت نہیں جے کردا۔ رسول نو تکلیف دین والا کوئی بھی کام اللہ برداشت نہیں کردا، اللہ برداشت۔ اگلی گل میں تانوں دساں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّكَ بِهَا ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَّلْعُونِينَ۔ اے جڑے منافق نے تے او جنہاں دے دلاں وچ مرض نے تے جڑے مدینہ وچ رسولullah نو تکلیف پہ دیندے نے، ملعونین، اے او نے جنہاں دے اوتے اللہ دی لعنت ہر وقت برسدی رہندی ہے۔ جیڑا بھی رسول نو تکلیف دے، جیڑا بھی جیڑا بھی میرے محبوب نو تکلیف دے، ملعونین، اے او بندے نے جنہاں تے اللہ دی رحمت ہر وقت برس دی رہندی ہے۔ اینما سقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، تے جڑے رسولullah نال منافقت کرن، جڑے تکلیف دین، جڑے رسولullah نال اونچی آواز نال گل کرن، اینما سقفوا، جتھے لب جان، جتھے اینما سقفوا، جتھے لب جان، اخذوا، انہاں نوں پھڑ لو،
کی کرو پھڑ لو وقتے لو تقتیلا تے سر تن تو علیحدہ کر کے سٹ دیو کیونکہ جنہوں رسول دی عزت احترام دا پتہ نہیں او سر دنیا دے اتے رہن دے قابل اچھی بولو او سر دنیا تے رہن دے قابل یہی گل سمجھا گیا سانو ساڈا بابا وہ کہندا سی کہ گستاخ رسول کی بڑی مہربانی تہاڈی جڑے 4-5 بولے ہوتے جڑے نہیں بولے انہاں نوں میں گزارش کراں گا جناب تہاڈی کوئی رشتہ داری ہے تے چپ رہو نہیں تے بولو گستاخ رسول کی گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے اور وہ کیا ہے اگے بھی قرآن دی آیتاں بڑیاں نے پر میں تانوں ایک حدیث سنان لگا آیتاں بڑیاں نے جنیاں میں پڑھا ساریاں قرآن دی آیتاں الحمد تو لے کے والناس تک رسول اللہ دی عزت و ناموس نو بیان کر دیا نے پر آج میں تانوں رسول اللہ دی ایک حدیث سنان لگا صحابہ دا ایک عمل دسن لگا عمان ایک جگہ ہے عمان جان دے ہو آج کل تو ملک کے میرے خیال ہے اس وقت ضلع سی یا ایک علاقہ سی جتھے دا گورنر بنایا گیا حضرت سعد بن ابی وقاص کنوں اس تو بعد گورنر بنے حضرت حذیفہ بن یمان کون بنے حضرت حذیفہ بن یمان فرماندے نے جب رسول اللہ دا وصال ہو گیا حضرت عمر پاک دا زمانہ سبحان اللہ کنہ دا زمانہ حضرت عمر پاک دا زمانہ ہے حضرت حذیفہ بن یمان عمان دے گورنر نے فرماندے نے فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ دا وصال مبارک ہو گیا مانا الصدقہ تھا عمان آلیہ نے جناب زکاة دین تو انکار کر دیتا کہ اسی زکاة نہیں دینی اسی زکاة نہیں دینی تے جناب پھر اتھے دے جڑے سربراہ سن انہوں نے خط لکھیا حضرت عمر فاروق نو کہ جناب ہے زکاة نہیں پہ دن دے رسول اللہ کے اندر نے ہون چلے گئے نے اسی رسول نو دن دے ساں رسول نہیں ہیں لہذا ہون نہیں دینی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن سے ہون نہیں دینی فدعاہم حذیفہ الی التوبۃ حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ جاؤ دیکھو معاملہ کیا ہے جا کے دیکھو اونچی بولو جا کے دیکھو معاملہ کیا ہے قالوا فاسمعوا شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان نے جب جا کے پوچھا جی کی مسئلہ ہے زکاة کیوں نہیں دین دیتے فشتم النبی انہاں لوگاں نے اگے جناب حضرت حذیفہ نو بھی گالاں کڈیاں تے رسول اللہ نو بھی گالاں کڈن لگے تے جدوں گالاں کڈیاں فقال لهم حذیفہ اسمعونی فی ابی و امی ولا تسمعونی فی النبی تے گرجدار لے جیت فرمایا وے لوگوں خاموش ہو جاؤ حذیفہ نو گال کڈو حذیفہ دی ماں نو کڈو حذیفہ دے پیو نو کڈو برداشت ہوئے گی پر رسول اللہ دی گل برداشت نہیں ہوئی کون ہے صحابی رسول کون ہے صحابی رسول گال کے نو کڈو حذیفہ نو کڈو حذیفہ دی ماں نو کڈو حذیفہ دے پیو نو کڈو حذیفہ برداشت کر لے گا ولا تسمعونی فی النبی نبی دے بارے کوئی بھی گل ہوئی حذیفہ برداشت نہیں کرے گا حذیفہ برداشت اس صحابی رسول نے سبق دیتا جناب کسے دے بارے گل ہوئے برداشت ہو سکتی ہے پر رسول دے بارے ہوئے برداشت جنہاں نہیں ہوندی ہو بولو کسے بارے گل ہوئے برداشت ہو سکتی پر رسول دے بارے گل برداشت اسی ہر دکھ برداشت کر سکتے ہیں ہر پریشانی ہر مصیبت برداشت کر سکتے ہیں پر رسول اللہ دے بارے کوئی گل برداشت کوئی گل برداشت نہیں کر سکتے جناب ایسا اچھا جی فوضع خدہ علی قدمہ الشریفۃ اللہ اکبر اللہ اکبر اور میں کہوں کی دسوں اللہ اکبر رسول اللہ کا مقام کیا ہے رسول اللہ کا مقام کیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں سانو گال کڈو ساڑی ماں نو کڈو ساڑے باپ نو کڈو
پر ساڈا رسول تے جو گل گئی نا پھر نہیں ہونا، پھر نہیں ہونا۔ تو ساڈا بابا سانو یہی دس گیا کائنات ایکو ہی ریڈ زون ہے۔ جی بولو، کائنات میں صرف ایک ہی ریڈ زون ہے اور وہ ہے ذات مصطفیٰ، وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ لہذا جس نے ذات مصطفیٰ والے ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ سب کو معاف کیا جا سکتا ہے پر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اس لیے من سب نبی جان، تھوڑا ہولی بولو کوئی سونی نہ لوے تھوڑی گل کدھر، من سب نبی جان ہے مزہ نہیں آیا، من سب نبی جان، من سب نبی جان حق تلو ہو، یار اونچی بولو، من سب نبی جان۔ ہوں جڑے اتنے اپنی مسیح نہیں بول سکتے وہ بیچارے باہر نکل کے کی کہیں گے؟ ڈر گئے؟ ڈرنے کی صرف ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے ذات خدا۔ ایک ہی جگہ ہے کائنات میں، کون سی ہے؟ اللہ سے ڈر جاؤ، ہر چیز تم سے ڈرا کرے گی۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو پھر ہر چیز سے تم ہی ڈرتے رہو گے، ہر چیز سے۔ وہ تھا نا میرے خسرو، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں، انہوں نے کیا جناب میرے دل دی خواہش ہے کہ جناب میں سادی شرازی تو بڑا شاعر بن جاؤں، سادی شرازی تو بڑا شاعر بن جاؤں، جی میں سادی شرازی دا مقام ہے نا میرا اس تو بھی بڑا ہو جائے۔ اے سوچتے سوچتے جناب بستر تے لیٹے تے نیندر آ گئی تے دیکھیا سادی شرازی جناب شیر دے اوتے چڑھے ہوئے نے، ہاتھ وچ سپ پھڑیا ہوا شیر نو مارن واسطے۔ وہ کہندے نے جدوں میں دیکھیا تے میں انگلیاں منہ چ پا لیا، یار کیڑا بندہ ہے جن شیر دی سواری ہاتھ وچ، نہ انہوں شیر کچھ کہہ رہا نہ انہوں سپ کچھ کہہ رہا۔ کہندے نے میں حیران تھا، وہ سواری آتے آتے میرے پاس آ گئی اور جب پاس آیا تو بابا بولیا خسرو کیوں پریشان ہے؟ کیوں؟ کہندہ میں پہلے تے پریشان سی، پریشانی ود گئی کہ پریشان انہوں ہونا چاہیے تھا، پوچھ میرے تو رہا تو کیوں پریشان ہے؟ کہندہ میں پھر کیا جناب میں تاں پریشان ہے کہ تسی شیر تے بیٹھے ہو تے سپ تسی ہاتھ وچ پڑے ہے، نہ شیر تانوں کچھ کہہ رہا نہ سپ تانوں کچھ کہہ رہا، اس تو پریشان ہاں۔ تو بابا کون سی؟ سادی شرازی سی۔ کون سی؟ سادی شرازی تھی۔ تو کہنے لگے خسرو تو اللہ کا بن جا، پھر جیڑی چیز بھی ہو ساری تیری ملکیت ہے۔ اے مرتبے ایویں نہیں لگتے کہ تو دل چاہے میں سادی تو بڑا ہو جاواں، وہ واسطے اپنے آپ کو اللہ دا بنانا پیندا ہے، اپنے آپ کو کدا بنانا پیندا ہے؟ اللہ دا۔ تو اللہ دا بن جا، پھر جو کچھ ہے سارا تیرا ہی ہے، سارا تیرا ہی ہے۔ تو جو کچھ دے وچ شیر بھی آندا تے سپ بھی آندا ہے، اے ادوں تکر کچھ نہیں کہہ سکتے جدوں تکر اللہ نہ چاہے۔ تے اسی اللہ دے ہاں تے اللہ نے انہاں نوں دس دتا جناب اے ساڈا بندہ جے، اے ہن اگر کسی نوں تکلیف ہو رہی ہو سمجھ نہ آ رہی ہو تے کدی سناواں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب جنگل میں نکل گیا، آگے شیر آ گیا کھانے کے لیے، منہ کھولا جناب اس نے۔ اور حضرت سفینہ نو سمجھ نہ آوے کہ انہوں کی کہاں کیویں مارا کیویں لڑائے دے نال۔ ایک دم انہاں دے دل وچ خیال آیا، او کہندے نے یا بل حارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر خیال نال کھاویں میں رسول اللہ دا غلام ہاں۔ میں کون ہاں؟ میں رسول دا غلام ہاں۔ تے شیر جناب بیٹھے انہیں جناب پیر چومے تے پیر چوم کے انہوں نے اپنی پیٹھ تے بٹھایا تے بٹھا کے لشکر تے کر چھوڑ آئے تے بلے شاہ قصور اللہ فرماندہ شیر نے اپنی زبان وچ حضرت سفینہ نو کی کیا؟ آپ فرماندے نے شیر کیا سفینے تائیں سن راہی راہ جاندے، جیڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام انہاں دے۔